زمین میں بسنے والی جتنی مخلوق ہے سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ کاش اس پہ مسلمانوں کو یقین آ جائے، اس سے بہترین کوئی انسان نہیں، اس سے بہترین دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سید المرسلین نے کہہ دیا، یہ میری اور آپ کی تو بات ہی نہیں ہے۔ جب یقین ہو جائے گا کہ یہ بہترین ہیں تو پھر اللہ ذوالجلال وہ رعب اور دبدبہ اور شان و شوکت عطا کریں گے جو آپ نے کبھی آنکھوں سے دیکھی نہیں ہوگی۔ دیکھیے سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہیں قاری قرآن اور بیت اللہ میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ وقت کا گورنر آتا ہے، طواف کرتا ہے، لوگوں نے کہا یہ ہے سالم، کہتے ہیں اچھا یہ ہے سالم، یا سالم، آواز دی، سالم نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ استغنائیت ہے، بے پرواہی ہے۔ قرآن جرت دیتا ہے، شجاعت پیدا کرتا ہے انسان کے اندر، اور وہ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ آ کے پاس بیٹھ کے کہتے ہیں یا سالم، سالم نے پھر بھی نہیں دیکھا۔ جو اللہ سے کلام کر رہا ہو اسے مخلوق کی کلام کی کیا پرواہ ہے۔ کندھے پہ ہاتھ رکھا، فہزہ، تھوڑا سا حرکت دے کے کہتے ہیں یا سالم، تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ سالم نے جب آنکھیں اٹھا کے دیکھا تو آنکھوں سے آنسوؤں کی رم جم جاری تھی۔ وقت کا گورنر کہتا ہے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تم سنا بڑے نیک آدمی ہو، مسکرا کے کہتے ہیں جانتے ہو میں کہاں بیٹھا ہوں؟ میں اس جگہ پہ بیٹھا ہوں جو روئے زمین کی سب سے اعلیٰ جگہ ہے، اور میں تو یہاں بیٹھ کے بھی اپنے رب سے جنت ہی مانگ رہا ہوں، دنیا نہیں مانگ رہا جو سب کچھ دے سکتا ہے۔ تو تو کچھ دے بھی نہیں سکتا، تجھے میں کیا کہوں گا۔ بغداد کو تاراش کیا گیا، تاتاریوں نے مسلمانوں کو قتل کیا، ان کے خون میں گھٹنے گھٹنے گھوڑے دوڑتے نظر آئے۔ 16 دن تک دجلہ کا پانی سیاہ رہا، ساری لائبریری اور کتابیں الٹ دی، لیکن ایک شخص بیٹھا قرآن و حدیث پڑھانے والا، مسجد میں جس کی ٹانگ میں تکلیف تھی لمبی کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور ایک ظالم آیا، پڑھانے والے نے کہا کیا ہوگا، موت ہی آئے گی نا، سلوٹ نہیں کیا۔ ساتھیوں نے کہا اس نے تو بڑی بے ادبی کی، آپ کو سلوٹ نہیں کیا، آپ بہت بڑے انسان ہیں، آپ نے تو یہاں فتح کی ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا اس کا امتحان میں اندھیرے میں لوں گا۔ اشرفیوں کی تھیلی بھری اور جو ہی شام ہوئی اس کے دروازے پہ پہنچے، یہ آپ کے لیے ہم پیسے لے کے آئے ہیں۔ اس نے کہا سنو، الذی یمد رجلی لا یمد یدی، تیرے جیسے کو دیکھ کے جو ٹانگ لمبی کرتا ہے وہ تیرے سامنے ہاتھ لمبا نہیں کر سکتا۔ یقین کیجئے قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے جیسا دنیا میں کوئی شخص نہیں۔ اللہ وہ عطائیں کرتے ہیں جو انسان نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھی ہوتی۔ دوسرا انعام الاہلیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین، لوگوں کچھ اللہ والے بھی ہیں۔ قیل من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا کہ سرتاج رسول اللہ والے اور اللہ کے خاص بندے کون ہیں؟
قال اہل القرآن هم اہل اللہ وخاصته، اہل قرآن ہی اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص الخاص بندے ہیں۔ ایک تیسرا انعام بھی اللہ نے تیار کر رکھا ہے، جس دن مائی باپ ساتھ چھوڑ دے گا، اولاد دوڑ جائے گی، بہن بھائی کام نہیں آئیں گے، اس دن قرآن تمہارا سفارشی بنے گا۔ اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن کو پڑھا کرو، یہ تمہاری سفارش کریں گے۔ آپ میں سے جانتے ہوں گے سورۃ الملک، سنی ہوئی ہے نا، حدیث میں آتا ہے اس کی 30 آیتیں ہیں۔ ان سورۃ من القرآن ما هي الا 30 آیہ، 30 آیتیں ہیں۔ شفعت لرجل، یہ سفارش کرے گی، خاصمت عن صاحبها، ضد کرے گی، حتی غفر له، حتی ادخلته الجنہ، یہ سفارش کرے گی، ضد کرے گی، جب تک پڑھنے والے کو جنت میں داخل نہیں کروا دیتی، یہ اپنی سفارش اور ضد چھوڑے گی نہیں۔ کون میرا محترم ہے جو وعدہ کرتا ہے کہ میں کوشش کروں گا ہر رات سورۃ الملک پڑھ کے سویا کروں گا؟ کتنا پیارا سودا ہے، یہ جنت میں داخل کروائے گی۔ ایک چوتھا انعام بھی اللہ نے تیار رکھا ہے، الصحبۃ المثالیہ، ایسا ساتھ اللہ عطا کریں گے، مثالی ساتھ۔ کیسا ساتھ؟ یہ دنیا میں لوگ تانے دیتے ہیں، اللہ جی یہ تو مسیتڑ بن گیا ہے، بس کام ہی کونی بیٹھے ہیں، لوگ چاند پہ پہنچ گئے ہیں اور ان کی ابھی تراویح نہیں ختم ہوتی، ان کی تہجدیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ یہ کہنے والے ایسے بدبخت ہوتے ہیں، نہ وہ خود چاند پہ گئے ہیں، نہ ان کی قسمت میں قرآن ہی ہوتا ہے۔ یہ صرف ابلیس کا کام کرتے ہیں، تانا دینا اور دین سے دنیا کو دور کرنا، وگرنہ وہ خود بھی کچھ نہیں کرتے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، صفوں میں دنیا کو پیش کیا جائے گا اللہ کے سامنے، فرشتوں کی بھی صفیں ہوں گی، علماء کی بھی صفیں ہوں گی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کو بھی اللہ کہیں گے جدا ہو جاؤ، ان کی بھی صفیں ہوں گی۔ الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررہ، اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے، او میرے بندے، او قرآن میں مہارت حاصل کرنے والے، پڑھنے میں، سمجھنے میں، عمل کرنے میں، اس پیغام کو آگے پہنچانے میں مہارت حاصل کرنے والے، ان خاکی صفوں سے نکل کے آ جاؤ ان صفوں میں جہاں جبریل امین کھڑے ہیں۔ کیسا کمال ہوگا کہ قاری قرآن جبریل امین کے صف میں کھڑا ہو، نیکوکار فرشتوں کے صف میں کھڑا ہو، جو اللہ کے سفراء ہیں، شریعت کے سفیر ہیں۔ ایک پانچواں انعام بھی اللہ نے تیار کر رکھا ہے، الرفعۃ المثالیہ، وہ بلندی اللہ عطا کریں گے۔ دنیا میں بھی کرتے ہیں اللہ بلندی عطا، لیکن قیامت کو کیا بلندی ہوگی؟ یجیء القرآن یوم القیامہ، قرآن قیامت کے دن آئے گا، یا رب حلہ، اللہ اس کو انعامات سے نوازیے۔ فیلبس حلۃ الکرامہ، قاری قرآن کو جنت کی خلعت فاخرہ پہنائی جائے گی، عزت کا لباس۔ قرآن پھر کہے گا، یا رب زد ہو، اللہ کچھ اور بھی عطا کیجیے۔ فَيُلْبَسُ تَاجُ الْكَرَامَةِ، اس کے سر پہ عزت کا تاج سجایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ قرآن پھر کہے گا، یا رب ارض عنہ فَيَرْضَ عَنْهُ، اللہ اپنے اس بندے سے راضی بھی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیں گے۔ جب راضی ہوں گے، اللہ جب راضی ہو جائے تو راضی کرتے ایسا ہے جو انسان نے کبھی سوچا نہیں ہوتا، پھر اللہ راضی کرتے بھی ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟
युक़ालु लिसाहिबिल क़ुरआन इक़रा वरतक़ि वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलतक इंद आख़िरि आयतिन तक़रअुहा। हुक्म होगा ए क़ारी कुरान, जिस तरह दुनिया में खूबसूरत तुम पढ़ते थे अब भी तिलावत करना शुरू करो। दुनिया में तुम ऊंची जगह पे बैठ के तिलावत करते, तिलावत करके नीचे आ जाते थे, सुनने वाले 200 400 2000 होते। और मेरे बंदे आज फैसला कुछ और मैंने करना है, पूरी कायनात के सामने कुरान पढ़ते जाओ और जन्नत की सीढ़ियाँ चढ़ते जाओ। तुम्हारा मुकाम वहाँ होगा जहाँ मिनल जिन्नति वन्नास की आयत पढ़ो। यहाँ उलमा की जमात बैठी है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे मेरे दाएं बाएं। इनसे पूछिएगा जब मैं चला जाऊंगा, जुमला कुतुबे हदीस को जमा कर लीजिए। इस पल्ले की रिवायत आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। मरने के बाद नेकी या अजाब मिलेगा, अमल खत्म हो जाता है। ये दुनिया है जहां अमल करते हैं, इसके बाद अमल नहीं है, फिर बदला है अच्छा या बुरा। वाहिद कुरान है, सहीहुल जामे की रिवायत है। इंसान क़यामत के दिन भी अगर आयत पढ़ेगा, फयुज़ादु बिकुल्ली आयतिन हसना, हर आयत के बदले अल्लाह वहां भी अल्लाह बंदे के नेकियों में इजाफा कर देंगे। कुरान पढ़ा करेंगे, वादा है सबका। कौन है जो वादा करता है अल्लाह के घर में कि मैं हर रोज कुछ भी हो जाए कुरान जरूर पढ़ा करूंगा। देखिएगा आपको बरकत कितनी मिलती है। अल्लाह इनकी औलादों को भी हाफ़िज़ कुरान बना। मौलाए करीम इस मरकज़ को तौहीद व सुन्नत की नश्र व इशाअत का बेहतरीन मरकज़ बना। लहल आलमीन इसके मुंतज़िमीन की ज़िंदगियों में बरकत फरमा। पढ़ने वालों को उम्मत का सरमाया बना और असासा बना, असातिज़ा के लिए तोशे आखिरत बना। पता नहीं क्यों ये मेरी तमन्ना है और बार बार सोच आ रही है, एक दुआ मैं चाहता हूँ कि हम मिल के कर लें। या अल्लाह इसे थोड़ा सा आगे खुला भी कर दे। आमीन तो कह दे। वो आज हमारे मोहतरम ज़हूर साहब तशरीफ़ लाए। अच्छा, अगर होते तो हमें डबल खुशी होती। उनके लिए कुछ दुआएं भी करते, अब भी करते हैं, मौजूद हैं। बुला लीजिए, बुला लीजिए। जो नेकी करने वाले होते हैं उनको बुलाया नहीं करते। अल्लाह ताला उनकी इस नेकी को कबूल फरमाए। जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारे घर खुले हों, तो अल्लाह का घर भी तो खुला ही होना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे इस भाई को बहुत बरकत दे, बहुत बरकत दे। इनको ऐसे रिजाल मुहैया करे जो इस काम को मजबूत करने वाले हों, इस मिशन को परवान चढ़ाने वाले हों। अल्लाह ताला इनके ज़रिए उम्मत को नफ़ा अता फरमाए। नफ़अल्लाहु बिहिमुल उम्मतल इस्लामिय्या। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन आपने सुने। एक वादा किया, मैं एक और भी वादा आपसे लेना चाहता हूँ। भाई होने के नाते से हम आपस में भाई भाई हैं। नमाज बा जमात पांचों की पांचों सारे ही पढ़ते हैं ना माशाअल्लाह। बोले नहीं है वैसे, शायद अल्लाह तौफीक दे दे। वादा कीजिए, या अल्लाह जब तक जिंदा हमें बाजमात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। करी सब एक तीसरा वादा यहाँ के हवाले से लेना है, ले सकते, इजाजत है। आपको कुरान अच्छा लगता है तो कौन है जो अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने भिजवाएगा? हाथ थोड़े से नीचे हैं, पता नहीं थक तो नहीं गया, मैं जरा दबा दूं जरा। अल्लाह की कसम, किसी ने अपनी औलाद के साथ नेकी और एहसान करना है, लाड करना है,
تو سب سے بہترین لاڈ اور پیار اولاد اور نیکی یہ ہے کہ اس کو قرآن پڑھا دو۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق سے نوازے۔ اگر نہیں پہنچے بھائی تو ان تک میرا پیغام پہنچائیے، آج وقت ہے نیکی کرنے کا۔ آئیے مل کے دعا کریں اللہ عز و جلال اس مشن کو پروان چڑھائے اور اس مرکز کو مزید وسعت عطا فرمائے، اور ہر وہ شخص جس نے دامے دل میں سخنے اور قدمے اس کے ساتھ کھڑا ہونے کی تمنا کی ہے، اللہ اس کی تمناؤں کو بہت بڑا نیکیوں کا پہاڑ بنا دے اور اس کے درجات کو بلند فرمائے۔ وہ اہل بغداد جو ہیں، ابو بکر انباری کی بات یاد آئی، ہمارے محترم ندیم صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ ندیم صاحب جو ابو بکر انباری تھے نا، نحوی تھے نا، تو ان کے پاس ابو یوسف آئے، کہتے ہیں ابن الانباری جانتے ہو کیا ہو گیا باہر؟ انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں اجمع اہل البغداد علی بخلک، اہل بغداد کا اجماع ہو گیا کہ تجھ سے بڑا بخیل کوئی نہیں، تو بہتر یہ ہے اعطنی دینارا اخرق هذا الاجماع، ایک دینار مجھے دے دو، کم از کم اجماع تو ٹوٹ جائے۔ تو راوی کہتے ہیں فضحک ابن الانباری ولم یعطہ شیئا، اس نے مسکرائے اور اس نے اجماع نہیں ٹوٹنے دیا۔ اللہ تعالی ہمیں بخل سے بچائے۔ پرانے لوگ جو تھے نا، حدیث میں آتا ہے نا لا يدخل الجنت بخیل، بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ تو جو نیک لوگ ہوتے تھے نا، وہ اپنی بیٹی کسی بخیل کے گھر نہیں بیاتے تھے۔ کسی نے پوچھا بھی کیا مسئلہ، بندہ تو نیک ناک، کہا ٹھیک ہے جب حدیث کہتی ہے کہ جنت میں نہیں جانا تو میری بچی اکیلی کدھر جائے گی، اس لیے میں نے شادی نہیں کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صلاحیتوں اور مال اور ہر وہ چیز جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس نے بخل کرنے سے بچائے۔ دعا کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ اس کا مزید وسیع کرے۔ جو آپ نے 5 باتیں سنی اس پہ عمل بھی کریں گے، تلاوتیں سن کے شور تو نہیں کریں گے، نعرے تو نہیں لگائیں گے، سلامت رہیں عزتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔